طاقت ہے کہ حواریین نے کہا اے اللہ کے نبی آپ دسترخوان اتروائیے، تو دسترخوان اتر گیا. تو امام الانبیاء جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نماز کی کیا طاقت ہوگی؟ فجر کی 2 سنتوں کا جب اللہ بدلہ عطا فرمائیں گے، اس دنیا میں اندر جو کچھ ہے اس سب سے بڑا بدلہ ہوگا. اور منتخب حدیث میں حدیث یہ ہے، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اگر کسی نے اسے ستایا تو اللہ اسے واضح منہ جہنم میں ڈالے گا. یہ نماز حقیقت والی آ جائے، نماز میں ہمارے حقیقت آ جائے. سب سے پہلی بات جو کل اور ہمارے سب کے سامنے مجلسوں میں یقین ہونا ضروری ہے نماز میں. حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کرنا. گشت کے لیے کتنا وقت فارغ کرنا؟ بھائی سب بولو، کچھ آپ بھی تو بولو، ساتھ ساتھ بولتے رہو، پھر بعد میں تم اکٹھا بولو. ساتھ ساتھ بولتے رہو. 2 نمازوں کے بیچ کے لیے کتنا وقت، 2 گشتوں کے لیے کتنا وقت فارغ کرنا؟ اپنے گشت کے لیے اور دوسرے جو دوسرے گشت کے نام پہ آپ نے کمزور سے ہو گئے. کیا بات؟ ارے اللہ نے دونوں بنائے، 2 پیر بنائے، 2 ہاتھ بنائے، 2 آنکھیں بنائی، 2 ہونٹ بنائے، چھوٹی بڑی 2 آنکھ بنائی، 2 دماغ بنائے. اللہ کے نزدیک کوئی بات ہے ڈبل؟ ایسی 2 گشت. اگر ایک گشت کرے جیسے ایک پیر. اپنا محلہ محفوظ ہوگا جب دوسرے محلے کا ماحول بنائیں گے. 3 دن کی جماعت سے لے کے 3 سال تک بیرون کی جماعت بن جائے، تیسرے سال تک کی، اس کے لیے دوسرا گشت ہے. مانوس ماحول ہو، مسجد کا ماحول ہو، مدرسے کا ماحول ہو، مکتب کا ماحول ہو، یہ ٹھکانے کا ماحول ہو، پیڑ کی چھاں کا ماحول ہو، کالونی کا ماحول ہو، جھونپڑ پٹی کا ماحول ہو، ہر جگہ ماحول بنانے کے لیے ایک ہی بات ہے. کیا؟ ہر مرض کی دوا صلی علی محمد، ہر جگہ کا علاج دوسرا گشت. ارے بول تو دو، نہیں کہہ رہے، ابھی جم کے نہیں کہہ رہے، دوسرے تو نہیں کہہ رہے. ارے بولو تو صحیح. ہاں، اور پیچھے والے بھی ذرا تو ہو. ارے اللہ اکبر آیا جوش. دیکھو آواز دینے میں بہت جوش ہے ماشاءاللہ. اتنے جوش کے ساتھ دوسرا گشت کرنا، جس کو دیکھنا ہو مسجد کی جماعت کتنی مضبوط ہے اس کا دوسرا گشت دیکھا جائے. مسجد کی جماعت کیا ہے؟ ارے پیچھے والے پھر نہیں کہہ رہے، پیچھے والے نہیں کہتے، کیا چکر ہے؟ اگر یہ دیکھنا ہے مسجد کی جماعت کتنی مضبوط ہے تو کیا دیکھا جائے گا؟ یوں کہہ رہے تھے افریقہ والے 12 جماعتیں نکلی ہوئی تھی، 4 مہینے کی، چلے کی، 3 دن کی، پھر بھی اس دن 100 آدمی دوسرے گشت گئے اس مسجد کے. تقریباً 8 جگہ شاید انہوں نے دوسرا گشت کرا. کتنی جگہ کرا؟ جبکہ ان کی 10-12 جماعتیں خروج میں گئی ہوئی تھی، تب انہوں نے 8-10 جگہ دوسرا گشت کیا اللہ کے مدد سے. ہماری تو ایک آدمی بھی 12 مہینے باہر رہے، بڑی خوش قسمتی ہے. خروج مقام دونوں چلے گا. حضرت فرماتے تھے خروج اسی لیے مسجد اعمال سے آباد ہو جائے. 10 لاکھ مسجدیں تو انڈونیشیا میں ہیں، 19,000 مسجدیں تنزانیہ میں. کتنی جماعتیں چاہیے؟ اور پھر گھر کتنے؟ تو مستورات کی جماعتیں کتنی چاہیے؟ آپ نے تو گھر بھی لکھ رکھے نا اپنے، تو کتنی چاہیے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے نا، لوگ ستا رہے تھے، تب حضرت نے فرمایا بیٹی تو یہ مت دیکھ میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھ میرے ساتھ اللہ نے اس وقت فیصلہ کیا کیا ہے. اور فیصلہ یہ کیا ہے کہ ایک ایک کچے پکے مکان میں 3 داخل ہو گئے. دوسرا مضبوط اگر ہے تو اپنا گشت بھی مضبوط ہوگا. 2 کام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اے نبی جی، اللہ کی خاص رحمت آپ کی طرف ہوتی ہے جب آپ سجدہ ریز ہوتے ہیں اور آپ ہمارے بندوں کو ہماری توحید سمجھاتے ہیں.
جماعت بن کے مسجد میں امن کا ماحول قائم کر کے، بھائی یہ کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں؟ بھائی جاؤ نہیں، جاؤ نہیں، کیا جاؤ؟ جنا کے تو بہت اچھے لوگ ہیں، ان میں تو بڑی آگ ہے ماشاء اللہ، جھک کے بھی مت جاؤ، نہیں بیٹھ جاؤ۔ اللہ آپ کو خوش رکھتے ہیں، آپ کی نسلوں کو خوش رکھتے ہیں، آپ کے گھر والوں کو خوش رکھتے ہیں، ہمیشہ خوش رکھتے ہیں، ہمیشہ خوش و خرم رہو۔ شرط ہے کیا ہے؟ آمین سے نہیں ہو جانا، شرط ہے، شرط اور حضور کی دعا ہے، اے اللہ تو خوش و خرم رکھ کسے؟ جو میری بات کو جیسا سنے ایسا ہی پہنچا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ تو سے خوش و خرم رکھ جو میری بات کو جیسا سنے۔ ارے گشت میں کیا کرنا پڑے گا؟ ملاقات میں کیا کرنا پڑے گا؟ گشت اگر غم کے ساتھ نہیں ہے، اسے پہلے لوگ کہتے تھے گشت میں ایسے جاؤ جیسے کوئی چیز کھو گئی ہے۔ کیسے جاؤ؟ ہمیں غم ہو، غم۔ اے اللہ کتنے فیصد نوازی ہیں۔ ایک کو دیکھا حضرت امام صاحب نے، ایک نہیں دیکھا تو صرف ایک مارکیٹنگ آفیسر کو، حالانکہ کوئی 100-200 نمازی ہے مسجد نبوی میں، کتنے نمازی ہوں گے مسجد نبوی میں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی بدل کی، ایک نہیں ہے بس ایک۔ جب اس طرف گئے وہاں گھر پہ تشریف لے گئے اور ان کے گھر جا کر پوچھا کیا سلیمان نام ہے، کیا نام ہے؟ آج ان کو مسجد میں نہیں دیکھا، فجر میں کہاں ہے؟ امی نے کہا ابھی امیر المومنین رات بھر نوافل پڑھے، صبح کے وقت آنکھ لگ گئی، یا وہ دیکھا، اس کا نام نہیں لوں گا، کیا دیکھا؟ ابھی امیر المومنین رات بھر نوافل پڑھے نہ، میں تو اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ ایک کو دیکھا ہے کہ وہ نہیں ہے، ہمارا بیٹا آیا ہے اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے اس شخص کا پیٹ جو اللہ کے منادی مؤذن کی آواز سنے اور وہ کہاں نہ آئے۔ حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی غم پیدا کرنے کے لیے فضائل گشت میں یہ بات کرتے تھے، ایک آدمی اگر تمہارے محلے کا کوئی آدمی کوئی پکڑ لے کسی کو اور کوئی دشمن ہو اور وہ آگ کا الاؤ لگائے، آگ جلائے بہت بڑی اور اس میں اسے زندہ کو ڈالنے لگے تو تم کیا کرو گے؟ تو سب کہنے لگے گاؤں والے حضرت بچائیں گے، کہ جو بیوی کا پرچہ لے کے دوا کے لیے جا رہا تھا وہ کیا کرے گا؟ کہ بچائے گا۔ جو حالی ہل لے کے کھیت میں جا رہا تھا وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی بچائے گا۔ کہ کوئی آدمی دال لینے کے لیے دکان پہ جا رہا تھا وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی رک کے اسے بچائے گا۔ تو کہنے لگے جب آپ نے اپنی نظروں سے ایک آدمی کو ظاہری آگ میں جلتے ہوئے دیکھنے پر دوا والے نے دوا، دال والے نے دال اور حالی نے حل اور چابی لینے والے نے چابی چھوڑ دی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے جس نے نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا گیا اور اس کا جہنم میں جانا ضروری ہے۔ بھائیوں کتنے لوگ ہیں ہمارے محلے کے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، بتاؤ ان کو جہنم سے بچانا ضروری ہے؟ یہ بات سمجھائیں۔ ہمارے گشت میں اگر غم نہ ہوا اور گشت کا اگر ہمیں عظمت نہ ہوئی، نہ ہمیں نفع ہوگا نہ مجمع کو نفع ہوگا۔ یہ دو نمازوں کے بیچ کا وقت ایمان بننے کا ہے، ایمان بنے گا تو نماز بنے گی، نماز بنے گی تو دین بنے گا۔ اپنی دکان پہ گشت کے بدائی کرنا بہت آسان ہے، دکان چھوڑ کے آؤ، جاب کے پیسے کٹواؤ، کارخانے میں مالک سے کہو گشت کرنے جا رہا ہوں،
دروازے میں کھڑا ہوا تھا، وہ نشے کی حالت میں، اس نے جماعت کو جاتے ہوئے دیکھا، کہنے لگا اے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، کبھی نہیں پینے گا۔ ایک آدمی کو پڑے ہوئے اٹھا کے لے آئے، جب اسے ہوش آ گیا نہلایا، اسے کپڑے پہنائے، موت تک کے لیے اللہ کے دین پہ چلنے والا، دین کا کام کرنے والا بن گیا۔ یہ گشت یقینوں کے بدلنے کا ذریعہ ہے، عمومی گشت عمومی ماحول کے بننے کا ذریعہ ہے۔ اپنی نماز میں حقیقت لانے کا ذریعہ۔ نماز پڑھی تیمم سے، نہ دائیں پانی نہ بائیں نہ نیچے پانی، اور جو ہاتھ اٹھائے، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا علی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا مانگی ہے کہ زمین پھٹی ہے اور پانی کرنا شروع ہوا ہے، اور ساتھیوں کی زبانوں پر تھا یہی ہے وہ مدد جس کی خبر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی مدد آئے گی اور کام بن جائے گا۔ سب نے پانی کیا، ضرورت پوری کی، جب قافلہ آگے بڑھا دھم سے پانی نیچے چلا گیا۔ یہ جو گشت ہمارے، یہ دوسرا گشت میرے بزرگوں، میں نے ایسے 3 دن سے لے کے، چاہے مردوں کی ہے چاہے مستورات کی ہے، تیسرے سال تک کی، اور تیسرے سال چلے کی ماں مستورات، یہ جماعت دوسرے گشت کے ذریعے وجود میں آئے گی۔ کسی بھی خاص کام کے لیے خاص جماعت بنانا ضروری نہیں ہے، دوسرا گشت اس کا بہترین حل ہے۔ جتنا پانی پھیلا ہوا ہوتا ہے اتنا پانی گہرا ہوتا ہے۔ سمندر کا پانی سب سے زیادہ پھیلا ہوا ہے تو سب سے زیادہ گہرا ہے۔ 6000 مخلوق خشکی کی ہے، 10,000 مخلوق سمندر کی ہے۔ دوسرے گشت کے ذریعے سے اپنا وہ ماحول جو شہر کا اور بستیوں کا ہے، وہ ماحول اللہ اپنے فضل سے تیار کریں گے۔ ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ، آہستہ 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 ایک شہر میں 100 مسجدیں تھیں، ایک مسجد میں کام تھا، 99 میں نہیں تھا، پھر 99 میں ہو گیا اور ایک میں رہ گیا۔ یہ دوسرا گشت کا بڑا عمل ہے۔ ہاں بس ایک بات ہے، آپ ہنسو گے ویسے اس کو سن کے، لیکن یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ یہ جو ریلوے پر پھاٹک لگائے جاتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں؟ ریلوے پھاٹک کہلاتے ہیں نا؟ ریلوے پھاٹک سے کہیں جہاز رکا کرتے ہوں گے، یہ جہاز بھی رک کے کھڑا ہو جائے گا۔ جتنی ساری دنیا میں رکاوٹیں ہیں، یہ صرف جہاز کے مقابلے میں ریلوے کے پھاٹک ہیں۔ کیا ہیں یہ؟ ارے کیا ہیں؟ تم تو کہہ ہی نہیں رہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ دعوت ہے، دعوت امور اعمال ہے۔ سب سے زیادہ سب سے قریب اللہ کے نزدیک دعوت کے ذریعے ہوتا ہے، اور اس میں بہترین عمل عمومی گشت اور ملاقاتیں ہیں۔ مسجد کے اندر اعمال کا قائم ہونا ہے۔ اگر ایک بچہ ماں سے گم ہو جائے نا 2-4 گھنٹے کے لیے، جب بھی بچہ ماں کو دیکھے گا، چاہے جتنی خوبصورت عورت کی گود میں ہو، چاہے جتنی مالدار عورت کی گود میں ہو، چاہے جتنے اچھے گھر کے اندر وہ کسی کی گود میں ہو، لیکن اپنی ماں کی گود میں آ جائے گا فوراً پھٹ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً اپنی ماں کا ہی دودھ دیا، کسی کا پی کے نہیں دیا۔ جس وقت محنت ہو جائے گی، کوئی مسجد بچے گی نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اس مسجد میں قائم نہ ہو جائے۔ کوئی اپنی پیڑ کی چھاٹیں نیچے شروع کریں گے، ہم کسی چھت پہ شروع کریں گے، ہم کسی چوپال پہ شروع کریں گے، دوسرا جگہ چل کے وہاں جمع کریں گے مجمع کو۔ میں نے کبھی عرض کیا تھا ساتھیوں سے، بعض مرتبہ ہمیں ایسا لگتا ہے اکابر جو بات کہہ رہے ہیں وہ اپنی سطح سے کہہ رہے ہیں، اور ہم جو کریں گے وہ کریں گے اپنی سطح سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن نماز، وہ جو 15-20 دن ہی رہے تھے، جیسے وہ نوجوان جانے لگے ان سے اپنی سطح کی نماز ارشاد فرمائی ہے۔ نماز ایسی پڑھنا جیسی مجھے پڑھ کے دیکھا ہے۔
50 مسجدوں کے. اور ایک اور بات ہے, ذرا آپ اس سے ناراض ہوں گے تھوڑے سے اور یوں کہیں گے ایسے کیا معلوم ہے. پر کل میں نے بھائی نظام کو بھی دکھایا, انہوں نے مجھے وجہ بتائی. وہ ہے تو ظاہری وجہ, لیکن یہ وجہ معقول نہیں ہے. میں نے دیکھا آپ کے پرچے جو پڑھے جاتے تھے 2000 مسجدیں ہیں اور آپ بعض اعمال اور 5 اعمال 500 بتا رہے ہیں. میں نے ان سے یہ عرض کیا 1500 مسجدوں کا تو اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ابھی تو 1500 مسجدوں کو ہمارے ساتھی اپنی مسجدیں ہی نہیں کہہ رہے. اب وہ وجہ کیا بتائیں گے؟ وہ وجہ بتائیں گے وہاں ماحول نہیں ہے, وہاں اجازت نہیں ہے, وہاں ہمبے نہیں ہے, وہاں تعاون نہیں ہے, وہاں ایک دم نصرت نہیں ہے. کم از کم ہم انہیں گنتی میں تو کریں گے. 15-20 مسجدوں کا حلقہ بنایا جائے گا, چاہے اس میں متحرک مسجدیں 3-4 ہیں اور بعض اعمال والی مسجدیں 3-4 ہیں, 10-12 مسجدیں بغیر متحرک اور بغیر اعمال والی ہیں, کوئی بات نہیں, ان کو جوڑا جائے گا تاکہ ہمارا میدان محنت بنے. بچے نے 5 سوال کیے ہیں, حالانکہ 15 کرنے سے تو نمبر جو آئیں گے وہ 5 میں سے آئیں گے. اس نے 15 کیے ہیں تو نمبر جو آئیں گے وہ 15 میں سے آئیں گے. ہم نے میدان محنت ہی 20 کو نہیں بنایا, ہم تو میدان محنت 5 کو بنائے ہوئے ہیں. 15-20 مسجد, اور یہ 15-20 میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں, ورنہ 14-15-16 مسجدوں کا حلقہ بنے گا. اس میں 3-4 مسجدیں 5 اعمال والی, 3-4 مسجدیں 5 اعمال والی, 5 کی نئی بالکل مسجدیں جہاں کام کا ماحول نہیں. اس میں ہم دوسرا کے ڈالیں گے. مسجد شرط نہیں ہے کسی کے بھی گھر پر بیٹھ کر رسول کی بات کر لیں گے. جو سنائے گا سنا دیں گے, مسافر کرنے گا مسافر کر لیں گے, متوجہ ہو جائے گا متوجہ کر لیں گے, نہیں ہوگا اپنی بات کہہ کے آگے بڑھیں گے, سلام کریں گے. دعوت لوہا لاٹ ہے, دل زیادہ سے زیادہ پتھر ہوگا. یہ تو کہتے ہیں دل کا ہو رہا بالکل پتھر ہو رہا, جو نہیں کہتے دل ہو رہا لوہا ہو رہا تانبا ہو رہا, ایسا تھوڑی کہتے ہیں. دل زیادہ سے زیادہ پتھر, اور دعوت ایسی ہے جیسے لوہا لاٹ. لاٹ کا لوہا جو جس کا ریلوے جو بنتا ہے, جو ریل کی پٹریاں بنتی ہیں, لاٹ کا لوہا کہلاتا ہے, سب سے مضبوط لوہا. دعوت سے دل متاثر ہوتے ہیں. سب سے زیادہ سخت زمین کفر کی ہوتی ہے, اور نبی کو وہ میدان محنت دیا جاتا ہے, اور اللہ پاک دعوت کے عمل کو, نبی کو اللہ پاک کو دعوت کا عمل دے کر وہ کفر کی زمین پہ ایمان اور توحید اتار دیتے ہیں. اس لیے یہ بات چلی تھی, حلقے چھوٹے ہوں گے اور ان حلقوں کو میدان محنت بنایا جائے گا. دوسرے کیسے لگے اپنے کشمیری ہم 2 نمازوں میں اس کا فارغ کریں. ایک یہ اپنے ایمان اپنی نماز میں حقیقت آنے کا ذریعہ ہوگا. ام القری ومن حولہا کہا ہے. ام القری مکہ المکرمہ, ومن حولہا اس کا اطراف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے آس پاس میں بھی تشریف لے جاتے ملاقاتوں کے لیے. اس لیے ایک کام میرے بزرگوں, جو پہلے دن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالارقم میں اور پہلے دن سے مسجد نبوی میں مدینہ طیبہ میں تشریف لا کر جس عمل کی بنیاد ڈالی ہے وہ فضائل کی تعلیم ہے. فضائل کے علم میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے, اندر سے تیار کرتا ہے عمل کے لیے اور اندر سے تیار کرتا ہے قربانی کے لیے. ہر جاندار میں یہ صفت ہے, نفع دکھاؤ آگے بڑھتا ہے, نقصان دکھاؤ پیچھے ہٹتا ہے. کتا حالانکہ جانور ہے, بلی حالانکہ جانور ہے, چیچڑا ہڈی بوٹی دکھاؤ آگے بڑھے گا, اور اگر اسے ڈنڈا دکھاؤ تو پیچھے ہٹے گا. انسان تو سب سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 1000 وعدے بیان کیے اور 1000 وعیدیں بیان کیے.
جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم بیان کیا ہے اس کے آگے پیچھے اس کے پورے کرنے کا نفع یا چھوڑنے کا نقصان بیان کیا ہے. فضائل کی تعلیم اندر سے تیار کرے گی عمل کرنے کے لیے اور قربانی دینے کے لیے. اس لیے عمل بتایا جائے گا, عمل کی بنیاد بتائی جائے گی. نماز کی بنیاد ہے اللہ کی مدد حاصل کرنا, اس کی صفت ہے برائی اور بے حیائی کو چھوڑوانا. ہر عمل کی بنیاد بتائی جائے گی. علم والے بغیر علم والے کا برابر ہے. علم والے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اہل علم حضرات سے مسائل سیکھیں گے اور فضائل کی تعلیم کے حلقے میں شریک ہو گئیں گے. ہم بھی محتاج ہیں, ہمارے گھر والے بھی محتاج ہیں. میرے بزرگوں, فضائل کی تعلیم ایک کیفیت کا نام ہے, صرف یاد کرنے کا نام نہیں. تیسری منزل پر مسواک رکھی ہوئی ہے. اگر ہم مسواک بھول گئے ہیں, یہ نماز 27 نمازوں کا یہ مسواک اجر دلوائے گی. کتنی نمازوں کا؟ 70 نمازوں کا اجر دلوائے گی. یہ یقین ہمیں تیسری منزل پر بھی چڑھا دے. صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے, صدقہ ہمیں کروا دے کہ ہم صدقہ کر دیں. کیسی وہ عورت, کیسے یقین والی عورت تھی, بچے کو بھیڑیا لے گیا, اس کے پاس بھی روٹی, اس نے روٹی ایک صدقہ کر دی, ایک کو جو اس کے پاس تھی. دیکھنے والے نے کہا تیرا بچہ بھیڑیا ادھر لے گیا ہے, کہنے لگی میرا بچہ انشاءاللہ چھوڑ جائے گا کیونکہ میں نے صدقہ کر دیا ہے. اس نے ادھر صدقہ کیا, ادھر بھیڑیے نے بچہ چھوڑا. بزرگ سے نصیحت کی درخواست کی ایک وزیر صاحب نے, میرے گھٹنے میں زخم ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا پانی کا سلسلہ جاری کر دے, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے تو لوگوں پر پانی کو جاری کرے گا, اللہ تیرے گھٹنے کا خون روک دے گا. ادھر اس نے پانی کو جاری کیا, ادھر اللہ نے ان کے گھٹنے کا زخم ٹھیک کیا. ہمیں روز نماز پڑھنی ہے, نماز کے فضائل یقین میں آ جائیں. ہمیں روز ذکر کرنا ہے, ذکر کے فضائل یقین میں آ جائیں. ہمیں روز ملاقاتیں کرنی ہے, ہمیں دعوت کا یقین آ جائے. ہمیں اللہ کے راستے میں نکلتے رہنا ہے, کبھی خود, کبھی اپنی عورتوں کے ساتھ, کبھی ہمیں اپنے بچوں کو بھیجنا ہے. ان کو سال لگوانا ہے, ان کو 4 مہینے لگوانا ہے, ملکوں کی محنت, تو ہمیں اس خرچ پر ہمیں یقین آ جائے. خرچ پر کیا ہے, اس لیے روز فضائل کی تعلیم ہے. ایسے ساتھی کتاب پڑھیں, کیفیت تبدیل ہو. کیفیت جتنا ہمارے قربانی دیے ہوئے ساتھی, پرانے ساتھی یوں دھوتے ہو جائیں یا علماء اکرام میں سے جو عربی متن بھی پڑھتے ہیں, جو زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. ایک دن فضائل کی کتابیں مع صدقات کی اور ایک دن منتخب احادیث. فضائل اعمال حصہ اول میں اللہ کے ظاہری احکامات کے فضائل بیان کیے ہیں, نماز کا, روزے کا. اب شعبان آ رہا ہے, فضائل رمضان شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ملائکہ عرش سے کہہ دیا جاتا ہے اپنی عبادت چھوڑ دو, روزے داروں کی دعاؤں میں آمین کہو. فضائل صدقات میں اللہ کے ظاہری, اللہ کے باطنی احکام کے فضائل بیان کیے گئے. غنا ہے, اندر سے سخاوت ہے, تقوی ہے, توکل ہے, رضا بالقضا ہے. منتخب حدیث میں 6 صفات کی باتیں قرآن حدیث کی روشنی سے جو حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی ہیں وہ ہے. ہر صفت کی اہمیت ہمارے اندر روزانہ آ رہی ہو تاکہ ہم اس کی محنت میں لگ جائیں, اس کی دعوت میں, اس کی مشق میں, اس کی دعا میں. آپ کو ہر صفت کی دعا مل جائے گی مصنون دعاؤں میں. یہ گھر کی تعلیم ہے. جس طرح ہم میرے بزرگوں اپنے کاروبار میں, اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہم ذمہ دار سمجھتے ہیں,
ہم ان کے دین میں پہلے ذمہ دار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بات فرمائی، فاطمہ یہ بات تمہیں کام نہیں دے گی کہ تم نبی کی بیٹی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بات فرمائی، عائشہ یہ بات کام نہیں دے گی کہ تم نبی کی بیوی ہو۔ ہمارے گھر میں عبادت کا ماحول بن جائے اور دعوت کا مزاج بن جائے۔ ایک ایک گھر کا فرد میرے بزرگوں دین کے کام میں معاون بن جائے اور وہ دیندار بن جائے۔ مال کا کام کرے مالدار بن جا، دکان کا کام کرے دکاندار بن جا، کارخانے کا کام کرے کارخاندار بن جا، برف کا کام کرے برف والا کہلا، لکڑی کا کام کرے لکڑی والا کہلاوے، ڈگری حاصل کرے ڈگری والا کہلاوے، اور دین کا کام کرے بغیر دیندار بن جائے۔ دین کا کام کرے تو دیندار بن جائے۔ برف ساری اتنا گھر میں ہو، برف کا کام نہیں کرے گا تو برف والا نہیں کہلائے گا، چاہے پورا فریزر برف سے بھرا ہوا ہے۔ سونا چاہے اتنا گھر میں ہے، سونے والا سونے کا کام کرتا ہے چاہے تھوڑا ہے تو سونے والا سونے کا کام کرنے والا کیا ہے؟ ہمارے یہاں 50,000 ہے تقریباً بنگال والے جو سونے کا کام کرتے ہیں۔ جو کام کرتے اس لیے اسلامی اعمال بیان کیے۔ حضور اعظم بار بار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر تشریف لے جاتے تھے اور گھر کی چوکھٹ پکڑ کر آپ کے اسلامی اعمال کی آیات بیان کرتے تھے، پڑھتے تھے، تلاوت فرماتے تھے۔ ہمارے گھر میں روزانہ جو 5 کام ہیں، چلو 5 کام آپ بتاؤ کیا کیا ہیں؟ گھر کی تعلیم کے 5 کام کیا کیا ہیں؟ پہلا کام سب بولو قرآن کا حلقہ۔ دوسرا کام کتابی تعلیم۔ تیسرا کام جیسی بات کا۔ چوتھا کام روزانہ نام لکھنا۔ کیوں ہے روزانہ نام لکھنا؟ تشکیل کا مطلب ان کا ذہن بنانا۔ اب کس کا نمبر ہے، اب اس ہفتے کون جائے گا، اگلے مہینے 4 مہینے میں کون جائے گا، 2 مہینے میں بہو بیٹے جائیں گے کون جائے گا۔ اور 5واں کام مشورہ۔ اب ایک تمہیں لگے گی ہنسی کی بات، وہ ہنسی کی تو ہے نہیں لیکن وہ احساس کی ہے۔ ہمارے گھر میں فرشتے روز اترے اللہ کے، تعلیم کا حلقہ ہوگا تو کون آئے گا؟ ارے بھائی کون آئے گا؟ اور اللہ کی رحمت آئے گی اور گھر میں برکت آئے گی، قرآن پڑھا جائے گا، شیاطین نکل جائیں گے اور فرشتے آئے گے۔ ہمارے ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب عرب تشریف لے گئے تو عرب بیٹھے ہوئے تھے سب۔ عرب میں تو عربی بیٹھیں گے، جیسے بنگال میں کون بیٹھے گا؟ کوئی جیسے جماعت میں آئے ہوئے تو عرب بیٹھے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اگر سائنسدان یوں کہے کہ مریخ پہ پہنچنے کا راستہ بن گیا ہے۔ مریخ جانتے ہیں؟ مریخ نہیں جانتے؟ ایک ستارہ ہے آسمان پہ بہت دور کا، مریخ کہلاتا ہے۔ کہ اگر سائنسدان یوں کہے کہ مریخ پہ جانے کا راستہ بن گیا ہے تو بتاؤ کون کون تیار ہے اگر جماعت بنے تو عربوں نے کہا شیخ ہم بھی تیار، ہم بھی تیار، ہم بھی تیار۔ اربوں خربوں روپے لگیں گے اور تیار۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر بعد کہا اچھا گھر میں تعلیم کون